السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 پڑھیں گے۔ اس سے پچھلی آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس آیت کے بعض آثار میں ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے چند دن بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 282 282۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب تداینتم تم آپس میں معاملہ کرو، بدین ادھار کے ساتھ، الی اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ تو لکھ لو اسے، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب ایک کاتب، بالعدل عدل کے ساتھ، ولا یابا اور نہ انکار کرے، کاتب کاتب، ان یکتبا اس سے کہ وہ لکھے، کما جس طرح، علمہ اللہ سکھایا اسے اللہ تعالیٰ نے، فلیکتب تو چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل الذی اور چاہے کہ وہ لکھوائے، الذی وہ شخص کے، علیہ اس پر، الحق حق ہے، ولیتق اللہ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا یبخس اور نہ کم کرے، منہ اس میں سے، شیئن کوئی چیز، فإن پھر اگر، کان الذی ہو وہ شخص کے، علیہ اس پر، الحق حق قرض ہے، سفیہن نہ سمجھ، او یا ضعیفاً ضعیف، او یا لا یستطیع نہیں وہ استطاعت رکھتا، ان یملا اس بات کی کہ لکھوائے، ہوا وہ خود، فلیملل تو چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ اس مقروض کا مختار، بالعدل انصاف کے، واستشہدوا اور تم گواہ بنا لو، شہیدان دو گواہ، من رجالکم اپنے مسلمان مردوں میں سے، فإن چنانچہ اگر، لم یکونا نہ ہوں، رجلین دو مرد، فرجل تو گواہی دیں ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن ان میں سے جنہیں، ترضون تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان تضل یہ اس سبب سے کہ بھول جائے،
احداہما ایک عورت ان دو میں سے تو ذکیرہ تو یاد کرا دے احداہما ایک ان میں سے مل اخرا دوسری کو ولا یابا اور نہ انکار کریں بس شہداء گواہ اذا ما جب بھی دو وہ بلائے جائیں ولا تسامو اور نہ تمہیں اکتاہٹ ہو ان تکتبو ہو اس سے کہ تم لکھو اس کو صغیرن چھوٹا معاملہ ہو او یا کبیرن بڑا الا اجل ہی اس کے مقرر وقت تک ذالکم یہ لکھنا اقسا تو زیادہ کرین انصاف ہے عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک و اقوام اور بہت درست لکھنے والا ہے لشہادتی گواہی کو و ادنا اور زیادہ قریب ہے اس بات کے اللہ ترتابو کہ نہ تم شک میں پڑو اللہ مگر ان تکونا یہ کہ ہو تجارتاً سود حاضراتاً ہاتھوں ہاتھ تو دی رونا ہاتھ کہ تم دیتے ہو اسے بینکم آپس میں فلیسا تو نہیں علیکم تم پر جناح کوئی گناہ اللہ یہ کہ نہ تکتبوہا تم لکھو اس کو وَأَشْهِدُوا اور تم گواہ بنا لو اذا جب تم آپس میں سودا کر لو ولا یزارا اور نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب کو ولا شہید اور نہ گواہ کو وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّهُ تو بے شک یہ فسوقم نافرمانی ہے بکم جس کا گناہ ہوگا تمہیں وَاتَّقُوا اور ڈرو وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور سکھلاتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ واللہ اللہ تعالیٰ بکل ہر شیء چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے اس آیت کو آیات الدین کہا جاتا ہے اور یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اس میں ادھار یا قرض کے معاملہ کے احکام بیان ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو تعلیم دی ہے کہ جب وہ بذریعہ قرض لین دین کریں تو اسے لکھ لیا کریں اس لیے کہ قرض کی مقدار اس کی ادائیگی کا وقت اور گواہوں کو ریکارڈ میں لانے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے قرض کے لین دین کو لکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ کوئی اس کا انکار نہ کر سکے یا بھول نہ جائے اس آیت کریمہ سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں نمبر 1 قرض کے ذریعے لین دین جائز ہے نمبر 2 قرضوں کے تمام لین دین میں مدتوں کی تحدید بہتر ہے نمبر 3 قرض دیتے یا لیتے وقت لکھ لینا بہتر ہے
نمبر 4، لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ لکھے اور قرابت یا عداوت سے متاثر نہ ہو۔ یہ ضروری ہے۔ نمبر 4، یہ ضروری ہے کہ لکھنے والا انصاف کے تقاضوں کو جانتا ہو اور خود بھی صفت عدل سے متصف ہو۔ کاتب کی تحریر۔ نمبر 6، کاتب کی تحریر قرضدار کا اعتراف ہوتا ہے، اور اگر وہ کم عقلی، جنون، گونگا پن یا عدم قدرت کی وجہ سے اپنے اوپر لوگوں کے حقوق کی تعبیر اچھی طرح نہیں کر سکتا تو اس کے ولی کی تعبیر اس کی تعبیر کے قائم مقام ہوگی۔ نمبر 7، قرضدار جب لوگوں کے حقوق کاتب کو لکھائے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ان کے حقوق اور شروط و قیود میں کمی و زیادتی نہ کرے۔ خرید و فروخت۔ نمبر 8، خرید و فروخت اور لین دین میں گواہ مقرر کرنا بہتر ہے۔ نمبر 9، گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں گی۔ نمبر 10، گواہی یقینی بات پر ہو، شک پر نہیں۔ نمبر 11، جب گواہ کی ضرورت پڑے تو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 12، کاتب و شاہد کو کسی کے نقصان کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اسی طرح اصحاب معاملہ کو بھی کاتب و شاہد کے نقصان کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً کوئی چیز ادھار دینا نصف صدقہ کے برابر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کے اموال ادائیگی کے ارادے سے لے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا فرما دیں گے، اور جو ہلاک کرنے کے ارادے سے لوگوں سے اموال لے تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تب بھی مجھے یہ پسند نہیں کہ 3 دن گزر جائیں اور اس سونے کا کوئی حصہ میرے پاس رہ جائے سوائے اس کے جو میں کسی قرض کے دینے کے لیے رکھ چھوڑوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ قرض تھا۔ وہ شخص تقاضا کرنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، ادا کر دو۔ صحابہ نے اس عمر کا اونٹ تلاش کیا لیکن انہیں نہیں ملا، البتہ اس سے زیادہ عمر کا یعنی اس سے بہتر مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی اسے دے دو۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پورا حق دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پورا بدلہ دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض ادا کرنے میں اچھے ہوں۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوام للشہادۃ وادنی اللہ ترتابوا۔ یہ بات یعنی لکھ لینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، اس سے تم کو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوگا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ پھلوں کی 2 یا 3 سال کے لیے ادھار بیع کیا کرتے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ادھار کی بیع کرے
تو وہ معلوم ماپ، معلوم تول اور معلوم مدت کے لیے کرے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ ایک وہ آدمی جس کی بیوی برے اخلاق والی یعنی بے حیا ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی کو قرض دیا اور اس پر کسی کو گواہ نہ بنایا، یعنی اگر فتنہ و فساد کا خطرہ ہو تو گواہ بنانا ضروری ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی بیوقوف و بے سمجھ آدمی کو اس کا مال دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ سورۃ نساء میں، اور بے سمجھ کو اپنا مال نہ دو۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، یعنی جو شخص لکھنا جانتا ہے تو لوگ جب اس سے لکھنے کے لیے کہیں تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ جو لکھنا نہیں جانتا اس پر صدقہ کرے اور لکھ دے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صدقہ ہے کہ تم کسی کام کرنے والے کی مدد کر دو، یا جو کام کرنا نہیں جانتا اسے کام کر دو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، یہ مالی معاملات میں گواہی کا نصاب ہے۔ عورت کی عقل کی کمی کی وجہ سے 2 عورتوں کو ایک مرد کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار بھی کیا کرو۔ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ ایک عقل مند عورت نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کیا ہے؟ جہنم میں ہماری اکثریت کیوں تھی؟ فرمایا، اس لیے کہ تم بہت لعنت بھیجتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے نہیں دیکھا کہ عقل و دین میں ناقص ہونے کے باوجود کوئی عقل مند آدمی تم سے زیادہ غالب ہو۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عقل اور دین میں کمی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل کی کمی یہ ہے کہ 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر رکھی گئی ہے، تو یہ ہے عقل کی کمی۔ اور کچھ دنوں تک یہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور نہ رمضان کے روزے رکھ سکتی ہے، تو یہ دین کی کمی ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، عمارہ بن خزیمہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ ان کے چچا نے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے، ان سے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے ایک گھوڑا خریدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار سے چل رہے تھے اور وہ پیچھے رہ گیا۔ لوگ اس دیہاتی سے اس گھوڑے کا سودا کرنے لگے۔ ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے خرید چکے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کی قیمت لگا دی۔ دیہاتی نے پکار کر کہا کہ اگر آپ کو خریدنا ہو تو خرید لو، ورنہ میں کسی اور کو بھیج دوں گا۔ یہ سن کر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی سے فرمایا
کیا میں نے تم سے یہ گھوڑا نہیں خریدا؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں نے آپ کو یہ نہیں بیچا۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ وہ دیہاتی کہنے لگا، کوئی گواہ پیش کرو کہ میں نے یہ گھوڑا آپ کو بیچ دیا ہے۔ جو مسلمان وہاں آتا وہ دیہاتی سے کہتا، تیری بربادی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے حق کے کوئی بات نہیں کہتے۔ اتنے میں سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ آئے۔ انہوں نے دونوں کی گفتگو سنی۔ وہ کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے یہ گھوڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی بنیاد پر۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو دو مردوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔